بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جانے دو جو جا چکا ہے، کون کب کہاں رکا ہے۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ پہلے وقتوں میں سمجھانے والا ایک اور سمجھنے والے سینکڑوں ہوتے تھے۔ آج کل ہر کوئی سمجھانے والا ہے مگر سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو تو زندگی میں کسی کو ستانا مت، کیونکہ وقت تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ کامیاب انسان ان پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے تھے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں خدا کو ساتھ پایا۔ دوستوں سے زیادہ بہتر آپ اپنے دشمنوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ گمراہ ہونا غلطی نہیں، گمراہ ہو کر گمراہ رہنا غلطی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ کچھ لوگ ہماری نفرت کے قابل بھی نہیں ہوتے اور ہم ان پر اپنی محبت ضائع کر دیتے ہیں۔ عقل کے اندھے لوگ اکثر حسد میں خود کو ہی برباد کرتے ہیں۔ ہمارے لہجہ کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو اچھے نہیں لگتے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بس یہ سوچ لیں کہ ہر انسان کی پسند اچھی نہیں ہوتی۔ برے وقت میں بھی اچھائی ہے، جیسے ہی آتا ہے فالتو کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ جس کی عزت نہیں کر سکتے اس سے محبت بھی نہ کرو۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں ہی سے بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمدردی ایک ایسی چابی ہے جو دلوں کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ کسی کی زندگی میں اگر تم ہو تو اپنے رشتے کا نام اور اپنا مقام لازمی معلوم کرو۔ جہاں نام اور مقام معلوم نہ ہو وہاں سے دوری اختیار کر لو اور لوگوں پر زبردستی خود کو مسلط کرنا چھوڑ دو۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ تر و تازہ گلاب کی طرح ہوتے ہیں جو خوشبو دینا چاہتے ہیں، اپنے سے جڑے لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جہاں میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ ساتھ ہوں تو پھر زندگی بھی تازہ خوشبودار گلاب کی طرح ہو جاتی ہے اور خوشیاں آپ پر برستی رہتی ہیں تا حیات۔
رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ سچ کو وضاحت، جھوٹ کو تشریح، ادب کو بناوٹ، عادات کو جذبوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس تعریف کو لفظوں میں بیان نہ کیا جائے اس کو اظہار عقیدت کہتے ہیں۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ انسان کے جسم کے 2 مقام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قیام گاہ کہا ہے، شہرک اور دل۔ کوشش کرو کہ یہ ہمیشہ صاف و پاکیزہ رہیں۔ کہتے ہیں کہ موسم، وقت، زمانہ، کیفیات، نیکی، بدی، گناہ و ثواب، خوبصورتی و بدصورتی، رنگ ڈھنگ، سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، بس انہیں کھوجنے برتنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پا کر رہا ہے، اور پھر وقت ثابت کر ہی دیتا ہے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا، اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اچھا دوست سفید رنگ کے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ نیا رنگ بن جائے گا، مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بنتا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ جنت میں سب ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن وفا نہیں، انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تمہیں نہیں بھولتا۔ دوسروں کو ان کی برائی کی وجہ سے مت چھوڑو، اگر آپ خود اچھے ہیں تو ان کے ساتھ رہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اچھائی دیکھ کر خود بھی اچھے بن جائیں۔ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ امیر لوگ اپنے حصے کی نمازیں بھی غریب کو اجرت دے کر پڑھواتے۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔